دعا زہرا دارالامان منتقل۔ عدالت کی پولیس حکام کو ہدایت کہ ایماندار اور قابل تفتیشی افسر تعینات کریں۔ صحافی ریاض سہیل کے مطابق منگل کے روز کراچی کی ایک سیشن عدالت نے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کو ہدایت کی کہ دعا زہرا کے مبینہ اغوا اور کم عمری کی شادی سے متعلق کیس کی تفتیش کرنے والے پولیس اہلکار کو تبدیل کیا جائے کیونکہ موجودہ افسر متعصب اور جانبدار ہیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ محمد محبوب ایوان نے پولیس کے تفتیشی سربراہ سے کہا کہ ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات کے لیے کوئی ایماندار اور قابل پولیس افسر تعینات کیا جائے۔ ایڈوکیٹ جبران ناصر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم ظہیر احمد نے 16 اپریل کو ان کے موکل کی بیٹی کو کراچی کے گھر سے اغوا کیا تھا اور لاہور منتقل ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک میڈیکل بورڈ نے دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان بتائی تھی جو 15 کے قریب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیس کے پہلے تفتیشی افسر انسپکٹر سعد احمد تئیم نے دعا کی عمر 14 سال ہونے کے بارے میں نادرہ کے دستاویزات اور پاسپورٹ سے مطمئن ہونے پر عدالت میں عبوری چالان جمع کرایا، جہاں انہوں نے کیس میں ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کی دفعہ 3 اور 4 شامل کی۔ ان کا موقف تھا کہ تفتیشی افسر تئیم نے ظہیر، شبیر احمد، مولوی حافظ غلام مصطفیٰ جنہوں نے غیر قانونی طور پر ان کی کم عمری کی شادی کرائی تھی اور ایسی شادی کے ایک عینی شاہد اصغر علی کو بھی مفرور قرار دیا اور سمجھداری سے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نو عمر دعا کا بیان ریکارڈ نہ کرے۔ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ پہلے تفتیشی افسر نے مخلصانہ کوششوں کے بعد نکاح خواہ حافظ مصطفیٰ اور گواہ اصغر علی کو گرفتار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ کو درخواست بھی دی کہ دعا کو اصل عمر معلوم کرنے کے لیے اس کی اوسیفیکیشن ٹیسٹ کا حکم دیا جائے، لیکن عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ ایڈوکیٹ جبران ناصر نے الزام لگایا کہ موجودہ تفتیشی افسر جان بوجھ کر 9 جون کو کراچی کے متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہے تاکہ مطلوبہ دولہے کے 10 حراست میں لیے گئے رشتہ داروں کا ریمانڈ حاصل کیا جا سکے۔ وکیل نے نشاندہی کی کہ مرکزی ملزم ہونے کے باوجود ظہیر نے آئی او شاہانی کو اپنا سیل نمبر فراہم کیا تھا جو دعا کے مبینہ اغوا کے دوران کال ڈیٹا ریکارڈ کے ذریعے ان کو ٹھکانے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں جان بوجھ کر ناکام رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ میڈیکل بورڈ نے دعا کا تازہ عمر کا تعین کرنے والا ٹیسٹ کرایا تھا، آئی او شاہانی نے جان بوجھ کر ایک تحقیقاتی رپورٹ درج کرائی جس میں پہلے سے میڈیکل بورڈ کی عارضی تشخیص پر انحصار کرتے ہوئے کیس کی سی کلاس میں نمٹانے کی سفارش کی گئی۔ وکیل جبران ناصر نے مزید الزام لگایا کہ دعا کی عمر 16 سال سے کم ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود تفتیشی افسر اب تک مغوی کی بازیابی کے لیے کوئی کوشش کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ وکیل جبران ناصر نے مزید الزام لگایا کہ دعا کی عمر 16 سال سے کم ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود تفتیشی افسر اب تک مغوی کی بازیابی کے لیے کوئی کوشش کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کم عمری کی شادی کے دوسرے گواہ شبیر احمد کو بھی گرفتار کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا عدالت سے استدعا کی گئی کہ اس کی تحقیقات تفتیشی افسر شاہانی سے لے کر کسی ایماندار اور قابل افسر کو منتقل کی جائیں جو کم سے کم سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے درجے کا افسر ہو۔ پرائم منسٹر اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی نے کہا کہ دعا زہرا کو عدالت کے حکم کے بعد سخت سیکیورٹی میں دارالامان منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ان کے مبینہ شوہر ظہیر کی تلاش جاری ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ ظہیر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے۔ سلمان صوفی نے بتایا کہ حکومت سندھ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ایک ٹیم لاہور بھیجیں جو دعا کو ان کے والدین کے پاس لے جا سکے۔ یاد رہے کہ چند دن قبل سلمان صوفی نے کہا تھا کہ سندھ پولیس کی درخواست پر پنجاب پولیس کو دعا زہرا کیس میں ظہیر کو گرفتار کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس سے کہا ہے کہ ظہیر کا پتہ لگائیں اور اسے گرفتار کریں اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے کہا ہے کہ بچی کو اپنے سینٹر میں رکھیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ بچوں سے بدسلوکی کے معاملے پر کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ سلمان صوفی کی آج کی ٹویٹ کے بارے میں دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی نگرانی میں کسی اجنبی میڈیا کے کسی شخص ملزم کے اہل خانہ اور FIR میں نامزد 33 افراد کو بچی تک رسائی نہیں ہوگی۔ دعا زہرا کو جب مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تو اس وقت ظہیر کراچی میں موجود تھا۔ 16 جولائی کو دعا زہرا اغوا کیس کے تفتیشی افسر نے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جمع کرائی گئی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ کراچی سے جب دعا زہرا کو مبینہ طور پر اغوا کیا تو اس وقت ظہیر اسی شہر میں موجود تھا۔ اس سے قبل دعا زہرا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی کراچی سے ٹیکسی میں سوار ہو کر لاہور پہنچی تھی جبکہ ظہیر کا کہنا تھا کہ وہ دعا کی اس اقدام سے لاعلم تھے اور لاہور پہنچ کر ہی دعا نے ان کو فون کیا تھا۔ عدالت میں جمع کرائی گئی تحریری رپورٹ میں تفتیشی افسر نے موبائل فون نمبر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ظہیر احمد کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور باقی والدین اس کی لوکیشن کراچی میں ہی پائی گئی۔ پولیس نے
ملزمان کے خلاف زیر دفعہ 363 اور کم عمری کی شادی کی روک تھام کے قانون کی دفعہ شامل کرنے کی اجازت طلب کر لی ہے۔ اس مقدمے میں 23 ملزمان نامزد ہیں، جن میں ظہیر کی والدہ نور بی بی سمیت 8 خواتین بھی شامل ہیں۔ تفتیشی پولیس کی رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی پنجاب سے بازیابی کے لیے محکمہ سندھ سے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس مقدمے میں نکاح خواں اور گواہ پہلے ہی گرفتار ہیں، جبکہ دعا کاظمی کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر ظہیر احمد کی گرفتاری اور تفتیش کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ دعا کے والد کی جانب سے تفتیشی افسر کی تبدیلی کے لیے بھی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ مقامی عدالت نے قرار دیا تھا کہ نکاح رجسٹرار اور متعلقہ افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ نکاح سے متعلق شناختی دستاویزات کی چھان بین کریں، کیونکہ عمر سے متعلق محض زبانی طور پر بتانا قابل قبول نہیں۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے گزشتہ ہفتے دعا زہرا کیس میں مختصر فیصلہ سنا کر نکاح خواں غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور پھر بدھ کو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں نکاح کے لیے مطلوبہ دستاویزات اور نکاح رجسٹرار کے کردار پر بحث کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تمام نکاح رجسٹرار اور وہ افراد جو شادی میں بطور گواہ شرکت کرتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام دستاویزات کی چھان بین کریں۔ زبانی طور پر عمر بتانا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک بطور ثبوت کوئی دستاویزات فراہم نہیں کیے جاتے۔ عدالت کے مطابق عمر کی یہ دستاویز قومی رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کا شناختی کارڈ، بے فارم، سکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، یونین کونسل کا پیدائشی سرٹیفکیٹ یا عمر کا تعین کرنے والی اتھارٹی سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ نکاح خواں حافظ غلام مصطفیٰ نے دستاویزات کی تصدیق نہیں کی، جبکہ نکاح کے گواہ اصغر علی کی کوئی ساکھ نہیں۔ عدالت نے کہا کہ سنگین جرم مغویہ کی نفسیات کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے باعث مغویہ کے خاندان کو عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بدنما داغ ہے جس کا سامنا خاندان والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ سنگین جرم ہے۔ لہٰذا اس قسم کا گھناؤنا جرم کسی انفرادی شخص کے خلاف نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پولیس نے دعا زہرا اغوا کیس میں پیش کیے گئے چالان میں گرفتار ملزمان غلام مصطفیٰ اور اصغر کو بے گناہ قرار دیا ہے اور عدالت سے استدعا کی تھی کہ انہیں رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس سے قبل دعا زہرا اغوا کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے دعا کے مبینہ شوہر اور ملزم ظہیر احمد کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کی گرفتاری 14 جولائی تک کے لیے روک دی تھی۔ میڈیکل بورڈ کی جانب سے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے بعد ان کے والد نے کراچی کی مقامی عدالت سے ایک بار پھر اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دی تھی، جس میں سندھ پولیس کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ ادھر مبینہ شوہر اور ملزم ظہیر احمد کی جانب سے ممکنہ گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، جہاں دوران سماعت عدالت نے سوال کیا تھا کہ FIR کب درج ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اغوا کا مقدمہ 16 اپریل کو درج ہوا تھا، جبکہ کیس میں تفتیشی افسر کی جانب سے بیان دیا گیا کہ وہ سرینو تفتیش کر رہے ہیں۔ دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ نئے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 16 سال سے کم ثابت ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میرج ایکٹ 2016 کے مطابق دعا اور ظہیر کی شادی غیر قانونی ہے اور عدالت دعا زہرا کو بازیاب کروانے کا حکم دے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ دعا کو ظہیر احمد کی غیر قانونی حراست سے بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا جائے اور مغویہ کے ساتھ اگر جنسی زیادتی ثابت ہوتی ہے تو ملزم ظہیر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دعا کے والد نے عدالت سے استدعا کی کہ دعا زہرا کو ملک سے باہر جانے سے بھی روکا جائے۔ اس سے قبل 4 جولائی کو دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروائی گئی تھی، جس کے مطابق ان کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان اور 15 سال کے قریب ہے۔ دعا کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے عدالت میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیکل بورڈ نے دعا کے والدین کے موقف کی تصدیق کی اور گزشتہ میڈیکل رپورٹ کو مسترد کیا ہے، جس میں دعا زہرا کی عمر 17 سال بتائی گئی تھی۔ جبران ناصر کے مطابق اس طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نادرا کے دستاویزات درست ہیں اور دعا حقیقت میں 14 سال کی بچی ہے۔ جبران ناصر نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب جب میڈیکل بورڈ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دعا کم عمر ہے تو اس کے اغوا کے دائر مقدمے میں پولیس کو خود کارروائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ عدالت انہیں حکم جاری کرے۔ یاد رہے کہ پولیس نے اپنے چالان میں موقف اختیار کیا تھا کہ لڑکی بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے، لہٰذا اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔ دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ پولیس اگر ٹال مٹول کا رویہ برقرار رکھتی ہے تو وہ پھر عدلیہ سے رجوع کریں گے۔ BBC کے پاس موجود میڈیکل بورڈ کی اس رپورٹ میں 10 رکنی بورڈ نے اتفاق رائے سے یہ حتمی فیصلہ دیا کہ دعا زہرا کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان ہے اور 15 سال کے قریب ہے۔ اس ٹیم کی سربراہ ڈو میڈیکل کالج کی پرنسپل ڈاکٹر صبا سہیل تھی۔ رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کا تفصیلی جسمانی معائنہ کیا گیا اور ان کے دونوں ہاتھوں، دونوں کہنیوں، پیلوز، دھاتو وغیرہ کے ایکس رے کیے گئے۔ جبران ناصر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے پولیس اور عدلیہ دونوں میں بہتر طریقہ کار اور تربیت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 2.5 مہینوں تک والدین کو اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، جبکہ دعا خود سے بے خبر اور ناقابل تصور خطرے میں تھیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔